ہمیں حکم ہے کہ جھوٹ نہیں بولا جائے، لیکن کچھ مواقع ہے کہ وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ مواقع بتا کر، جیسے بیوی کے ساتھ بات چیت میں آپ بڑی پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، میں تیرے پیچھے مرتا ہوں، حالانکہ کچھ بھی نہیں، تو یہ کہیں گے تو وہ خوش خوش کھانا پکائے گی اور سب کام کرے گی۔ اسی طرح دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، اگر آپ ہر بات پیش کریں گے تو لڑائی تیز ہو جائے گی۔ آپ ان کو کہیں گے وہ تو آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ تو آپ کو برا کہتے ہی نہیں، صلح بین الناس جسے کہتے ہیں، بلکہ اس وقت سچ بولنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اسی سچ نے تو ان کو لڑایا ہے۔ اس طرح کئی مواقع ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی زور کی 4 رکعت سنت کی نیت سے کھڑا ہے، اس کی زبان سے نفل نکلا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ارادہ قلب صحیح ہے۔ قیامت کے دن اولاد والد کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے نام سے؟ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ان الناس یدعون بآبائہم، یہ باب ہے کہ لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے، اور وہ جو مشہور ہے کہ ماں کے نام سے، وہ حدیث موضوع، جھوٹی اور من گھڑت۔ دماغ کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، بس کھانا کم کھایا کرو اور 4 مغز زیادہ استعمال کرو، چائے کم کرو، دودھ پیا کرو، باتیں کم کرو۔ ذہین ذکی لوگوں کی کتابیں جیسے امام ابو یوسف کی، ان کے سوانح، امام شافعی کی سوانح، شاہ عبدالعزیز کی سوانح، شاہ انور شاہ کے احوال و سوانح، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جاؤ۔ آج کل جو جائے نماز مصلی پر خانہ کعبہ یا مدینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پہ نماز پڑھنا اور بیٹھنا جائز ہے۔ میرے ایک دوست ہے جو کہ موبائل میں ویڈیو دیکھنے کے بعد وضو کرتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ احتیاط کر رہا ہوگا۔ کیا اس طرح کوئی حدیث ہے کہ سفید مرغہ رکھا کرو، کہ جس گھر میں سفید مرغہ ہوگا تو نہ شیطان کے گھر قریب ہوگا نہ جادوگر؟ اس قسم کی روایات موجود ہیں۔ مرغ اور سفید مرغ اور اس کے اذان کی فضیلتیں بہت آئی۔ راستے میں آتے ہوئے مجھے کوئی چیز 800 روپے ملے، کیا کروں؟ اول تو اٹھانے نہیں تھے، جب اٹھائے تو پھر آس پاس